قربان کیا اور اپنے اہل و عیال کی جانوں کو قربان کیا۔ عزادارہ نے اس لیے مدینہ کو چھوڑا کہ یزید چاہتا تھا کہ جو حلال محمدی ہے اسے حرام کر دوں اور جو حرام محمدی ہے اسے حلال کر دوں، جو قیامت تک کے لیے حلال تھا اسے حرام کر دوں، جو قیامت تک کے لیے حرام تھا اسے حلال کر دوں۔ یزید نے چاہا کہ میں یہ کروں گا، لہذا ایک ایسا ہاتھ میرے سر پہ ہونا چاہیے جو نبی سے جڑا ہوا ہو، یعنی ایک ایسے کی بیعت چاہیے کہ جس کی بیعت کرنے کے بعد کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یزید نے یہ اپنی طرف سے کیا ہے، اس کو یہ سند مل جائے کہ نبی کے نواسے نے بیعت کر لی اس چیز کی۔ لیکن امام حسین جو نبی کے نواسے تھے ان کو یہ برداشت نہیں تھا کہ یزید جو میرے نانا کی حرام کردہ چیزیں ہیں اللہ کی جانب سے انہیں حلال کر دے اور جو حرام ہے اسے حلال کر دے۔ لہذا امام حسین نے بیعت کو ٹھکرایا اور ولید سے کہا، کیا کہا؟ ولید سے یہ کہا کہ یزید کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ تو عزیزان گرامی، یہ صرف حسین اپنے لیے نہیں کہہ رہے، اگر اپنے لیے کہنا ہوتا تو یہ کہتے کہ میں حسین تجھ یزید کی بیعت نہیں کرے گا، بلکہ فرمایا جو حسینی ہوگا، جو مجھ جیسا ہوگا وہ یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ شاید یہ آج کے لیے بھی ایک درس ہے کہ جو حسینی ہے اسے چاہیے کہ وہ یزیدیت کی بیعت نہ کرے، چاہے وہ امریکہ کی صورت میں ہو، چاہے وہ اسرائیل کی صورت میں ہو، چاہے وہ آل سعود کی حکومت ہو۔ ان سب سے ہمیں بیزار رہنا ہے، ان سب سے ہمیں دور رہنا ہے، بلکہ ایسے کی بیعت کرنی چاہیے جو نبی کی طرف سے جانشین تھا۔ امیر المومنین کی بیعت کرنی چاہیے، حسین ابن علی کی بیعت کرنی چاہیے، اور یہاں تک کہ امام آخر امام زمانہ علیہ السلام کی بیعت کرنی چاہیے۔ پہ پہنچی تو فرمایا کہ اے نانا، اگر یہ نامحرموں کا مجمع ہوتا تو میں دکھاتی مجھے کس طرح سے تازیانے مارے، مجھے کس طرح سے لوٹا گیا۔ اے نانا، میں آپ کو سنانی لے کے آئی ہوں کہ آپ کے حسین کو کربلا کے میدان میں قتل کر دیا گیا۔ ایک کرتا نکالا، کہا جب کوئی سفر پہ جاتا ہے تو ایک سوگات لے کے آتا ہے۔ یہ زینب کربلا سے حسین کا کرتا لے کے آئی ہے۔ جیسے ہی وہ کرتا پیغمبر کی قبر مطہر پہ رکھا، قبر مطہر ترترانے لگی، اور ایک مرتبہ جیسے ہی اٹھایا اور پھر گریہ شروع ہوا، مدینے والے گریہ کرنے لگے۔ عزیزان گرامی، یہ زینب جب بھائی کے لاشے سے گزارا گیا تو جب بھائی کا لاشے کو دیکھا تو اپنے کو اونٹ کی پشت سے گرا دیا۔ ارے میں کہوں گا عباس صرف بنا ہاتھوں کے نہیں گرے، بلکہ جناب زینب بھی بنا ہاتھوں کے کربلا کی زمین پہ تشریف لائی، مگر کیا فرق کیا تھا؟ جناب عباس جب زمین پر آئے تو ان کے ہاتھ قلم ہو چکے تھے، لیکن جناب زینب جب اونٹ سے زمین پر تشریف لائیں تو وہ بھی بنا ہاتھوں کے، ہاتھ تو موجود تھے لیکن ہاتھ پسے گردن بدھے تھے۔ ارے جناب امام زمانہ یہی تو فرماتے ہیں کہ میرا سلام ہو میری جد جناب زہرا، جناب زینب سلام اللہ علیہا پر، ان مستورات پہ میرا سلام ہو جن کے ہاتھ پسے گردن بدھے ہوئے تھے۔ عزیزان گرامی، یہی زینب تھی کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو اپنے بھائی پہ قربان کر دیا اور گریہ نہیں کیا۔ ایک مقام پہ کہ جہاں پہ مجلس برپا ہوئی تھی، جو یزید نے گھر خالی کرایا تھا، اس گھر میں جب تبرکات آنے لگے تو ایک ایک کر کے سر آتے جاتے تھے، ہر بیوی اپنے چاہنے والے کا سر لے لیتی تھی، لیکن جب دو ننھے ننھے سر آئے تو بیویوں سے دو خواتین کہنے لگی، ارے کیا ان بچوں کی ماں زندہ نہیں ہے؟ ارے کیا ان بچوں کے سروں کو لینے والا کوئی نہیں ہے؟ تو فضہ نے فرمایا، ارے ان کی ماں بھی زندہ ہے، ارے ان کی ماں یہ ہے، جناب زینب ان کی ماں ہے۔ ایک مرتبہ سروں کو لیا مگر گریہ نہیں کیا، مدینے واپس آ گئی۔ مدینے آنے کے بعد جب گھر پہ بلوایا جناب عبداللہ نے، کہا ہے شہزادی گھر واپس چلیے، تو جب گھر جانے لگی برقعے کو سر کے اوپر رکھا،
گھر جانے لگی، پیر تھر تھرانے لگے، اس حجرے میں پہنچی جہاں 2 مصلے رکھے تھے، مصلوں کے بیچ میں بیٹھ گئی، کہا اے میرے بچوں، اس زینب کو معاف کرنا، اس ماں کو معاف کرنا کہ میں تمہارا ماتم نہ کر سکی، مگر اونو محمد آج یہ زینب تمہاری فرش عطا بچھائے ہیں، میرے ماتم کو قبول فرماؤ۔ ایک مرتبہ وہاں سے حجرے سے اٹھی، صحن خانہ میں تشریف لائی، جناب عبداللہ گھر پہ موجود نہیں تھے، جب واپس آئے تو ایک مرتبہ دیکھا ایک خاتون ہے جس کے بال چہرے پر موجود ہیں، فرمایا اے خاتون آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ ابھی میری زوجہ گھر پہ نہیں ہے، آپ چلی جائیے۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے اپنے چہرے سے بالوں کو ہٹایا، کہا اے عبداللہ زینب اتنی غریب ہو گئی کہ آپ نے بھی نہ پہچانا۔ ایک مرتبہ پوچھا کہ اے زینب یہ بتائیے کہ اب میں نے سنا ہے کہ جب علی اکبر کا لاش آئی تو آپ نے بڑھ کر لیا، ارے یہ بتائیے کہ اونو محمد کی لاش پہ آپ کیوں نہیں روئی؟ ایک مرتبہ فرمایا کہ میں اس لیے نہیں روئی کہ وہ علی اکبر کے بچے تھے۔ ارے یہ فرمایا ہے عبداللہ یہ سوال نہ کیجئے، ارے جب مجھے تازیانے لگائے گئے، ارے مجھے کوڑے لگائے گئے، میں اپنے مصائب کو کیسے بیان کروں؟ ارے میری کمر جھک چکی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔